السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، ویری ویری گڈ مارننگ۔ تو پاکستان میں اس وقت پنجاب میں اسپیشلی انکروچمنٹ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن کی وجہ سے کافی لوگوں کو دقتیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ ناراض ہیں، کچھ لوگ بڑے خوش ہیں۔ تو میں اس پہ اپنا پرسنل ویو دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح کی ایک میتھ ہے کہ اگر تم لوگ مسلسل جھوٹ بولتے رہو، اس جھوٹ کو آخرکار لوگ آ کے سچ ماننا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح یہ انکروچمنٹ کا بھی مسئلہ ہے۔ جو لوگوں نے 30-25 سال سے ناجائز زمین پہ قبضہ کیا، سرکاری زمین پہ، تو وہ اس کو اپنا حق ماننا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ غلط چیز غلط ہوتی ہے۔ اسپیشلی میں نے دیکھا ہے لوگ جو اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں، یہاں دکانداری تو ہوتی ہے اپنی حدود سے باہر ہے، شٹر کے آگے تقریباً 5 سے 10 فٹ جگہ قبضہ کر کے وہاں اپنا ڈسپلے کیا جاتا ہے۔ یہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ یہ حالانکہ میں نے اس کے بلاگز دیکھے ہیں، ابرار وائلڈ لینز، وہ موٹر بائک پہ ٹور کرتا ہے دنیا کا، بارڈر سے بارڈر کراس کرتا ہے۔ تو میں نے دیکھا تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، پاکستان سے زیادہ ڈیولپ وہ علاقے نہیں ہیں، لیکن وہاں صفائی بہت زیادہ ہے۔ وہاں میں نے نہ کوئی گند دیکھا ہے، نہ کوئی انکروچمنٹ دیکھی ہے، نہ کوئی اپنے حدود سے باہر نکلا ہے۔ بڑا صاف ستھرا، پرسکون، پر امن علاقے ہیں وہ سینٹرل ایشیا کے، اور بارڈر کے ساتھ بارڈر ان کے لگے ہیں۔ کوئی اتنی خاص سیکیورٹی نہیں ہے، صرف ایک چیک پوسٹ بنی ہے، وہاں پہ امیگریشن کے آفیسز ہیں، وہاں سے اپنی وہ سٹیمپ لگواتے ہیں اور دوسرا بارڈر کراس کر جاتے ہیں۔ اور پہاڑی علاقوں میں وہ بندہ جا کے بیٹھتا ہے، سنسان علاقوں میں وہ اپنی موٹر سائیکل چلاتا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پرامن علاقے ہیں۔ اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں کوئٹہ کو ایکسپلور کروں، KPK کو ایکسپلور کروں، لیکن ادھر بہت ڈر لگتا ہے، ہمارے بارڈر سیکیور نہیں ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارا پاکستان بالکل سیف ہو جائے۔ وہ لوگ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، ٹورزم سے بڑا مال کما رہے ہیں۔ تو ہم آ جاتے ہیں انکروچمنٹ پہ۔ جب لوگ کسی غلط چیز کو کرتے رہتے ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں، اور ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، جوانی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر جاتا ہے، تو وہ اس چیز کو صحیح ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو مرضی کر لو بھائی، جو غلط کام ہے وہ غلط کام ہے، اور ہماری عوام کو ایجوکیشن کی بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، میری دکان کے سامنے کوڑا لگتا تھا، تو وہ جو سامنے دکان والا جو سامنے کا جس کا گھر تھا نا، اس نے وہاں اینٹیں لگا دی ہیں، وہ رستہ بند ہو گیا، ادھر وہ کوڑا نہیں پھینک سکتے۔ اب انہوں نے کوڑا میری دکان کے ساتھ جگہ پہ پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ لیول ہے، یہ لیول ہے۔ اگر کوئی کسی کے، فرض کر لو اگر میں ان میں سے کسی شخص کے گھر کے دروازے کے پاس کوڑا رکھ کے چلا جاؤں گا نا، تو اس نے گالم گلوچ ہو جانا ہے، اس نے انے واہ گالیاں نکالی جانی ہیں، نہ اس کو پتہ ہے کس نے پھینکا کس نے نہیں پھینکا، اس کو غصہ اتنا آئے گا۔ ہماری ایجوکیشن کا لیول اتنا کمزور ہے، ہم اخلاقی لحاظ سے بہت ہی زیادہ نیچے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ جہاں ہمارا مفاد نکلتا ہے وہ ٹھیک ہے، جہاں ہمارے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم دوسروں پہ زیادتی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جب ہم پہ کوئی زیادتی کرتا ہے ہم رو کر چلا کر اس چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کس طرح کی گورنمنٹ ہے؟ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ اب میں نے دیکھا ہے ٹک ٹاک پہ، دیکھا ہے زیادہ تر ایسی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ ہی دیکھی ہیں کہ مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بڑی ایک شرمندگی والی بات ہے، جہاں سے ہمیں نالج ملتا ہے اپنے مذہب کا، ہم اپنا مذہب سیکھتے ہیں، ہم انسانیت کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نے اپنے معاشرے میں غریبوں کا کیسے خیال رکھنا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، ہمارا فرض کیا ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو جس مدرسے سے، جس تعلیم گاہ سے سیکھتے ہیں وہ مسجد ہے، اور انہوں نے ہی جب انکروچمنٹ کی ہو، اللیگل کام کیا ہو، وہاں مسجدیں تعمیر کر دی ہوں، چلو جی یہ تو مسجد ہے اس کو کون گرائے گا، تو وہ سب سے بڑی زیادتی ہے، نہ صرف پاکستان گورنمنٹ پر بلکہ تمام مسلمانوں پر۔ بس جو ادارہ انصاف کرنا سکھاتا ہے، جو ادارہ
احساس کرنا سکھاتا ہے، اگر وہی اپنی حدود نہیں جانتا تو پھر عام جو لوگ ہیں وہ پھر کیا ہی جانیں گے، وہ کیا ہی کسی چیز کو سمجھ پائیں گے۔ اور وہ جی اس پہ اتنے اتنے اداسی والے اسٹیٹس لگا دینا کہ یہ دیکھیں جی یہ مسجد مسمار کی جا رہی ہے، اور پیچھے کوئی ایسا سونگ لگا دینا یا نعت لگا دینی جس کو سن کے انسان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور میرے خیال سے جو ہماری عوام ہے نا، اس کو ایک بار پھینٹا لگے نا پھر ہی وہ سمجھتی ہے، اور پھینٹا جو اس ٹائم لگ رہا ہے نا، اور میرے خیال سے بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ یہ لوگ 2 دن روتے ہیں، تیسرے دن چپ ہو جاتے ہیں اور اپنی معمولات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کو صرف عادت بنوانے کی دیر ہے، جب ان کی عادت بن جائے گی پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو بھی کام ہو رہا ہے، اسپیشلی جو بازاروں میں انکروچمنٹ کا آپریشن کیا جا رہا ہے نا، وہ تو فل سختی کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ کروڑ پتی ہیں، وہ ایک دن میں لاکھوں کماتے ہیں، لاکھوں کا ان کا کاروبار ہوتا ہے ایک دن میں۔ تو اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ تو سنبھل جائیں گے، لیکن جب وہ کسی جو انکروچمنٹ والے کسی محلے داری میں یا کسی رہائشی علاقے میں جب جاتے ہیں نا، تو ہاں ان لوگوں کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو زیادہ کمزور ہے نا، جو جن کی صرف آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ ان کے صرف بلز وغیرہ اور کھانے پینے کے اخراجات ہی پورے ہوتے ہیں، نہ وہ کوئی شاپنگ کر سکتے ہیں، اپنے کپڑے لے سکتے ہیں، جوتی لے سکتے ہیں، ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ وہ تو جب گھر کو باہر سے دیکھتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے افراد کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کمپنسیٹ میرے خیال سے تھوڑا سا کرنا چاہیے، اور ان کی جو نقصان ہے اس کو تھوڑا سا پورا کرنا چاہیے۔ باقی جو بازاروں میں ہے ان پہ رحم نہیں کرنا چاہیے، وہ سنبھل جائیں گے، کیونکہ وہ کماتے بھی ہیں اور بہت زیادہ کماتے ہیں، ہماری امید سے زیادہ کماتے ہیں وہ۔ اور ایک اور بات ہے، یہ جنہوں نے بازاروں میں اپنی ناجائز تھڑے یا دکانیں یا پارکنگ وغیرہ یا بنائے، یہ جتنی چیزیں بنائی ہیں نا، ان سے میرے خیال سے پاکستانی گورنمنٹ کو پر ایئر 1 لاکھ کا جرمانہ لینا چاہیے۔ تو کوئی کسی نے 25 سال سے کیا ہوا ہے، کسی نے 30 سال سے کیا ہوا ہے، کسی نے 50 سال سے کیا ہوا ہے، اس پہ یہ اس کا حکومت کا گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ ان سے 1 لاکھ جرمانہ لے۔ چلو 1 لاکھ زیادہ بن جاتا ہے، 25 سال کا تقریباً 10 لاکھ روپے ان سے لے، اور وہ بھی قسطوں کے ذریعے سے، ایک دم سے تو وہ نہیں دے سکیں گے۔ یہ آپریشن ایک بار ہونا چاہیے، اور مکمل طور پہ پورے پنجاب میں ہونا چاہیے، ہر علاقے میں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو ایک بار پتہ چلے کہ ان کی حدود کیا ہیں، اور انہوں نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کس طرح سے علاقوں کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے کوڑے کو کس طرح سے انہوں نے ڈسپوزل کرنا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے۔ جب چپراسی آتا ہے اس کو کوڑا دو بھائی۔ اب تو پنجاب گورنمنٹ نے ڈیوٹیاں لگا دی ہوئی ہیں صفائی کرنے کے لیے، جتنے بھی ادارے ہیں جن علاقوں میں، ان سب کو وارن بھی کر دیا ہوا ہے کہ علاقے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ تو پھر یہ گلیوں میں کوڑا پھینکنے کا اور گند پھیلانے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ وہ ایک مثال دی تھی نا اس نے، جاوید چودھری نے، بڑا پرانا اس کا میں نے ایک دیکھا تھا، شو دیکھا تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ رہتے تھے، گاؤں میں تھوڑے ہی لوگ رہتے ہیں، تو ان میں سے ہر بندہ کام پر جانے سے پہلے 2 چھتر کھاتا تھا، 2 چھتر جاتے ہوئے کھاتا تھا، 2 چھتر آتے ہوئے کھاتا تھا۔ تو وہ کیوں کھاتے تھے؟ کہ یہ ان کو عادت بن گئی تھی۔ اب مجھے مثال پوری طرح صحیح طرح یاد نہیں ہے، تو ان کو بھی ایسے عادت بن چکی ہے، کسی قانون کو نہیں مانتے یہ لوگ۔ ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سختی بھی ہونی چاہیے، اور میرے خیال سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے مریم نواز کو اور پنجاب گورنمنٹ کو۔ گڈ بائے۔